اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير من النذر الأولى، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. ازفت الآزفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پس تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیلتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم کا آخری رکوع آیت نمبر 56 سے لے کر 62 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ سنا. فرمایا کہ تم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ اللہ اتنی قدرت اور اتنی صفات والا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے. مذکر مؤنث کو نطفے سے وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور مالدار اور خزانے دینے والا بھی وہی ہے. اسی طرح فرمایا کہ ستاروں کا رب بھی اللہ ہے. قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کو بھی اسی نے تباہ کیا. قوم لوط کی بستیوں کو بھی اسی نے الٹا کر دے مارا. سب نے اس اللہ کی قدرت والا ہے. تم کون سی اس کی قدرت کا انکار کرو گے یا جھگڑا کرو گے؟ اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. فرمایا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ تمہیں باتیں نہیں سنا رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ڈرانے والے آئے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے. اس سے قبل بھی اللہ کے نبی آتے رہے، وہ بھی اپنی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے. اب پھر میرے آخری نبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی اپنی قوم کو یا پوری انسانیت کو اللہ سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے ہیں.
دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، یعنی پہلی دفعہ تو نہیں آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے کیسے آ گئے، پہلے بھی سارے رسول انسانوں میں سے آتے رہے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بین یدی عذاب شدید، نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قوم میں سے، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے خود مثال دی کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے باہر تھا، اور وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ کوئی لشکر بڑا خطرناک اسلحے کے ساتھ تیار وہ ہماری قوم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے وہاں سے اپنی سواری کو بھگایا کہ میں جا کے اپنی قوم والوں کو بتاؤں کہ ایک بہت خطرناک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے سمجھ جاؤ۔ تو قوم والے اگر بات کو مان لیں گے تو اس تکلیف سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے، کہیں گے چھوڑ یار ایویں کر رہا ہے، تو اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نذیر ہوں بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جو میری بات کو مان لے گا وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اور جو میری بات کو ہنسی مذاق بنا کے ٹال دے گا اور اس میں توجہ اور غور نہیں کرے گا تو وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والے بن کے آئے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، جیسے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح اللہ کے نبی ہیں اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، مراد قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلیوں کا اشارہ فرمایا، انا والساعہ کہاتین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ میرے بعد قیامت ہے اور میرے بعد نبی تو ہے کوئی نہیں، پہلے نبیوں کے بعد دوسرا نبی، پھر اگلا نبی، میرے بعد قیامت ہے۔ فرمایا ازفت الازفہ، قریب آ گئی کہ قریب آنے والی، بالکل قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو دور سمجھ رہے ہیں نا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، جس کو یہ لوگ بڑا دور سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تو اسے بڑا قریب سمجھتے ہیں۔ بالکل قیامت قریب آ گئی ہے، اور اس قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اب اس کی فکس تاریخ کون سی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کی تاریخ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ یہ ان 5 غیبوں میں سے ایک غیب ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا، کاشف کا معنی کھولنے والا۔ فرمایا کہ اس کی تاریخ کو بتانے والا بھی کوئی نہیں، اس کے علم کو کھولنے والا، اور خود قیامت کو کھولنے والا یعنی اس کو قائم کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ قائم بھی وہی کرے گا، اور جس دن وہ چاہے گا اس دن قائم کرے گا، تاریخ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کی تاریخ کے بارے میں۔ ایک جگہ سوال ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها۔ لوگ آپ سے قیامت کی تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس علم کا آپ کے ساتھ کیا تعلق میرے پیغمبر؟ آپ نے تو قیامت کو قائم نہیں کرنا، یہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت جب آئے گی انما انت منذر من یخشاها، آپ تو ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، اب تو ان کو قیامت شاید بہت دور نظر آ رہی ہے، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی یہ دنیا کی ساری زندگی ان کو ایک صبح یا ایک شام کے برابر لگے گی۔
کی ساری حیثیت ختم ہو جائے گی. وہ یہی لگے گا شاید کوئی ایک آدھ صبح یا ایک آدھ شام شاید دنیا میں گزاری. یہ خواب سی جیسے رہ جاتی ہے. خواب میں نہیں بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھتا ہے، اور ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، پوری دنیا پھر کے آ جاتا ہے، اور ابھی پوچھو تو بس کچھ 1-2 منٹ کی بات نظر آتی ہے. فرمایا یہی مثال ہے، دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام کی لگے گی، اور پھر کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی قیامت کے بعد ہے. تو لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا بس اس بات سے تم تعجب کرتے ہو، یا تمہیں قیامت سے ڈرایا جاتا ہے تم حیران ہوتے ہو اور کہتے ہو جب مر کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس بات سے تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. حالانکہ قیامت کا تذکرہ سن کر تو رونا چاہیے، رب کے سامنے پیش ہونے کا منظر دیکھ کر تو آنسو بہنے چاہیے، موت کی یاد آئے تو بندے کو تڑپ جانا چاہیے. وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو قیامت کا تذکرہ سن کر، وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنسنا چھوڑ دیتے اور روتے زیادہ. میں تمہیں قیامت کے ذکر پہ تعجب ہوتا ہے اور اس کو ہنسی مذاق اڑا دیتے ہو. جیسا کہ کئی ابھی پاک کے مخالفین میں سے کہنے لگے، اور جی کیا ہوا قیامت آئے گی تم سے میں پھر بھی اچھا رہوں گا. نعوذ باللہ. قرآن نے بیان کیا، افرأیت الذی تولی، اس شخص کو دیکھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب منہ موڑتا ہے آپ کی دعوت سے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس مال و دولت ہیں، اگر میں لوٹایا بھی گیا تو پھر بھی مجھے بہت کچھ مل جائے گا. کئی لوگوں نے کہا، سورۃ قاف شخص کا ذکر ہے 2 بھائیوں کا، وہ بھی اپنے بھائی سے یہی کہہ رہے ہیں وہ قیامت کوئی نہیں آنے والی، اگر آئے بھی صحیح تو خیر ہے، میں تو ان سے بہتر ہی رہوں گا. اللہ فرماتا ہے اچھا تمہارے پاس غیب کا علم ہے، عندہ علم الغیب فہو یرا، تم وہاں جھانک آئے ہو جہاں کسی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. اور میں ہرگز نہیں، نہ اس کا رب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، نہ وہاں کا اس کو کوئی خبر ہے، ایویں ہی مار رہا ہے اور اس کی باتیں ہم لکھ رہے ہیں، اور وہاں سوائے عذاب کے اس کو اور کچھ نہیں دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مجرمین کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے اللہ پوچھیں گے اب غور کر لو کیا یہ جادو تو نہیں؟ تم کہتے ہیں جادو کیا دنیا میں جادو لے آئے، کیا یہ جادو ہے یا تمہارے ساتھ جھوٹ ہے؟ آگے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جواب میں کہیں گے اللہ کی قسم یہ سچ ہے. سچ ہے تو پھر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، یہاں سے تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. افمن ھذا الحدیث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ شَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، کھیل میں لگنے والے ہو. شامدون، جس طرح کوئی نوجوان گانے شانے گاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور شعر و شاعری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شامدون. یعنی میری آیات بینات کو چھوڑ کر تم آگے تماشے کرتے ہو، اور تم دنیا کے کاموں میں ایسے لگے ہوئی ہو جیسے تمہیں کسی نے کوئی بات بتائی نہیں ہے، تمہیں غور ہی نہیں، تمہیں احساس ہی نہیں کہ یہ کس کا کلام ہے، تمہیں اس بات پہ توجہ ہی نہیں ہے یہ ہمارے رب کا کلام. اور چنانچہ مکہ کے اندر ایک بدبخت تھا جو ناچنے گانے والی عورتیں لے کر آیا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میری محفل اللہ کے نبی کی محفل سے زیادہ اچھی ہے. نعوذ باللہ. اس وقت تو عورتیں باقاعدہ بلانی پڑتی تھی پھر وہ گانا گاتے. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہر جیب کے اندر گانے والی عورتیں موجود ہیں، اور جناب جب چاہے بندہ سنے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے اس نے ایک محفل سجائی قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں. آج ہم نگاہ دوڑائیں کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے پاس، نبی کا فرمان سننے کے پاس ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، اور گانے بجانے اور یہ فلمیں اور ڈرامے اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، اور ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور یہاں وقت کوئی نہیں. کتاب اللہ کے قریب جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اور اللہ کا کلام پڑھا ہے ہمارے گھروں میں، کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہی بات ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے کہی تھی، گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ گنگ ہو گئی زباں آج میری کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، اور توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، یعنی غیر مسلم نے میرے گھر میں شلف پر پڑی قرآن مجید، غلافوں پہ غلاف چڑھے کبھی کھولا ہی نہیں، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ کس منہ سے کہوں کہ یہ ہمارا قرآن ہے جس کو ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، جس کے اوپر مٹی اور گٹا چڑھا ہوا ہے اور کبھی ہم نے اس کو کھول کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں۔ میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چک سی سادھ لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ اس نے کہا کہ تمہارے اندر تو پھر انسانیت ہی نہیں کہ تم نے اپنے مذہب کی کتاب کا یہ حال کر دیا۔ آج ناروے کے اندر وہ بے ایمان کتاب اللہ کو علی الاعلان جلاتے ہیں، مجمع کے اندر جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں کتاب اللہ کو۔ کاش کہ مسلمان کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے، ان کو ایک جرت ہی نہ ہوتی، لیکن مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو بڑا وقت ہے، خود بھی وقف ہے، اولاد کو بھی وقف کیا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، یہ سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کو جرت ہوئی اور اس نے علی الاعلان کتاب اللہ کو جلانا شروع کیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس حدیث سے یعنی قرآن کی باتوں سے تعجب ہوتا ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور گانے میں اور کھیل میں لگے ہوئی ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، چھوڑو ساری باتوں کو، رب کا سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ رب کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ تلاوت فرما رہے تھے، اور جب یہ آیت پر پہنچے جو سجدے کی آیت ہے، ہم نے بھی سجدہ کرنا ہے، تو سب نے جناب سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس دن مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدے والی آیت جو نازل ہوئی، سب سے پہلے سجدے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لمن وارث ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں سے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کھولنے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پس اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم کھیل کودنے میں لگے رہنے والے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ وآخر دعوانا